بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أتنافكم متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اس بات سے منع نہ کرے کہ وہ اپنی دیوار میں لکڑی ٹھونکے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اس بات سے اعراض کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم میں اس سنت کو تمہارے کندھوں کے درمیان ڈال رہا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ باب الصلح چل رہا ہے، صلح کا بیان۔ اس حدیث مبارکہ کو اس باب میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ عموماً پڑوسیوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف ہو جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پڑوسی کا حق نہیں پہچانتا، جبکہ اسلام میں پڑوس کا بہت زیادہ حق ہے۔ اس لیے کوئی پڑوسی کسی دوسرے سے چھوٹی موٹی بات کے اوپر ناراض نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کو اس بات سے نہ روکے کہ وہ اپنی دیوار میں کوئی کھونٹی وغیرہ یا کیل وغیرہ نہ ٹھوکے۔ معلوم ہے کہ اس وقت گھر ویسے بھی کچے ہوتے تھے، تو ایسے میں دیواریں جو مشترک تھیں اس میں اگر کوئی بندہ کوئی چیز اس طرح کیل یا لکڑی وغیرہ ٹھوکتا تھا تو اس سے دوسری جانب آواز بھی آتی تھی، اور بسا اوقات اس کا جو مٹی کا پلستر سا یا جو گارا لگایا ہوتا تھا وہ اتر بھی جاتا تھا۔ تو یہ ایک دوسرے کے ضرورت کے معاملات پر صبر کرنا اور چھوٹے موٹا جو معاملہ ہو جاتا ہے اس سے صرف نظر کرنا، اور ان وجوہات کی بنا پر پڑوسیوں کو ان کے حق سے محروم کرنا یہ درست نہیں، اور انہی وجوہات کی بنا پر ایک دوسرے سے جھگڑے کرنا، لڑائیاں کرنا یہ درست نہیں۔ اس لیے انسان کو ایک دوسرے سے ان معاملات پر صبر کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس طرح کی کسی بات پر ہو گیا ہے تو اس سے صلح کر لینی چاہیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں کیوں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس معاملے میں اعراض کر رہے ہو، یعنی تم اس سے بچتے ہو اور یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ اس کے برعکس کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں میں یہ بات تمہیں بتا کر تمہارے کاندھوں پر یہ سنت ڈال رہا ہوں، یعنی آج سے تم پر یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پتہ لگنے پر تم اس بات کا بوجھ اٹھاؤ گے کہ اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور ان کے کچھ معاملات پر صبر کرو۔ تو یہ بڑا اہم ہے کہ معاشرتی زندگی کے اندر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے صبر کے معاملات کرے، اور ہر بات کے اوپر پکڑ دھکڑ اور ہر بات کے اوپر دوسروں سے جھگڑا اور اپنا حق وصول کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا اور دوسرے کا حق ادا کرنے کے لیے کوئی بات نہ سوچنا، یہ جب رویہ ہو جائے تو پھر معاشروں میں فساد ہی فساد ہوتا ہے، جس کو ہم عام طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب۔